السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے کہ آج کا ٹاپک شروع کیا جائے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹن نظر آ رہا ہے، اس کو ہٹ کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب کبھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، نشین آدم، توحید کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلے توحید کا مطلب سمجھنا۔ یہ عربی میں وحد یوحد توحیداً اس کا مطلب ہوتا ہے جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک کرنا، اس کو کہتے توحید۔ اس کا لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری میں ہے۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک بنانا، ایک کرنا۔ اصطلاح شریعت میں توحید کا کیا معنی ہے؟ اصطلاح شریعت میں توحید کا معنی ہے افراد اللہ بالعبادہ، اللہ کو عبادت کے ساتھ الگ کر لیا، یعنی اللہ کو عبادت میں تنہا جانا۔ وہ کہہ سکتے ہیں ان تعبد اللہ وحدہ ولا تشرک به شیئا، یعنی صرف آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ مطلب ہے افراد اللہ بالعبادت، جو توحید کا شرعی مفہوم۔ انسانی زندگی پر توحید کے اثرات کیا؟ اگر آدمی موحد ہو جائے
تو موحد آدمی کی زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا اثر ہوتا ہے. آج ہم اسی نقطے پر بحث کرنا چاہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ دنیا ہی مطلب نہیں بلکہ مرنے کے بعد ایک لامتناہی زندگی. تو دنیا میں اس کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد توحید کا فائدہ انسان کو کیا پہنچتا ہے، کیا ملتا ہے. توحید کے اثرات مرنے کے بعد انسانی زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں. توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ جیسے جسم میں دل ہوتا ہے، دل یہ جب تک دھڑکتا رہتا ہے تب تک انسان زندہ رہتا ہے، اور اگر اس کی دھڑکن رک جائے تو انسان مر جائے. تو کائنات میں ہر چیز کی ایک روح ہے اور پھر اس دنیا کی بھی ایک روح ہے. زمین اور آسمان کی بھی ایک روح ہے کہ اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گی. یعنی زمین بھی مر جائے گی اور آسمان بھی مر جائے گا. ایسا کیا جیسے انسان کے اندر دل ہے، اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو انسان مر جائے گا. تو زمین اور آسمان کے دل کی دھڑکن کیا ہے کہ اگر وہ دھڑکن رک جائے تو زمین اور آسمان دونوں کے دونوں ختم ہو جائیں. آئیے ایک حدیث میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله رواه أحمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد بنایا. کیا مطلب حدیث کا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ زمین میں ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے گا. پتہ یہ چلا کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو کائنات کے دل کی دھڑکن چل رہی ہے. ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہا تو کائنات کے دل کی دھڑکن رک جائے گی اور حکم ہوگا کہ سور میں پھونک مار دی جائے اور کائنات کا نظام درہم برہم کر دیا جائے. گویا زمین اور آسمان اور پوری کائنات کی روح اور زمین اور آسمان کے دلوں کی دھڑکن ہے توحید. ایک آدمی بھی اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا زمین میں موجود رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی. گویا لا الہ الا اللہ ہی کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. جس دن ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہا یہ زمین اور آسمان دونوں کے دونوں تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. یہ ہے توحید کی علم. توحید کی اہمیت ایک اور حدیث سے جان لیں. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه رواه ابو داود فی کتاب الجنائز. امام ابو داؤد اس حدیث کو ابو داؤد شریف کتاب الجنائز میں لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان مر جائے، ما من مسلمی یموت، کوئی بھی مسلمان مر جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کی نماز جنازہ 40 آدمی پڑھتے. 40 آدمی کون سے؟ بدعتی پڑھتے، مشرک پڑھتے، کون پڑھتے؟ آگے بتایا گیا یہ 40 آدمی کیسے ہونے چاہیے؟ لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، یعنی موحدین ہوں، توحید کے ماننے والے ہوں، توحید پر کاربند ہوں. اگر یہ 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی توحید پر کاربند ہیں، یہ اگر کسی مسلمان گنہگار کی نماز جنازہ پڑھ دیں تو اس گنہگار آدمی کی بخشش ہو جائے. توحید کی برکت آپ کو، یہ ہے توحید کا پاور اور توحید کی طاقت اور توحید کی عظمت اور اس کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات. آج ہم کامیابی اور سکسیس کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں. This is success, this is success, that is success. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول نے کیا کہا ہے، کامیابی کیا ہے. حدیث کی طرف وعن اشعث ابن سلیم قال سمعت رجلا في امرأة ابن الزبير قال سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه يقول إن هذا الذي يريد أن يصد عن آلهتكم فإذا النبي أبو جهل رواه أحمد في مسند. حضرت اشعث بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے سنا کب امرأة ابن الزبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت میں. کیا سنا میں نے کہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت میں ایک آدمی کو میں نے یہ کہتے سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بازار عکاظ میں، یہ مکہ کے بازار تھی، اب پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، بازار عکاظ، اس میں بازار لگتی تھی اور پہلوانی ہوتی تھی، شمشیر زنی ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے. تو یہ بہت بڑا بازار تھا جس کو عکاظ کا بازار کہتے ہیں. تو اس بازار میں ایک آدمی کو میں نے یہ کہتے سنا، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے تمام لوگوں، جن جن لوگوں کے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے سن لے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو جائے. یہ کامیاب، اصل کامیاب، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. یہ بھی کہا ہے تفلحوا فی الارض یا تفلحوا باسباب الموت. تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے. تو لا الہ الا اللہ کہو، یہ ہے کامیابی کا معیار، اس کو کہتے ہیں کامیابی کا معیار. اچھا، آگے وہ بتاتا ہے آدمی جو کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو بازار عکاظ میں یہ کہتے سنا، یہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جائے. اس کے پیچھے، اس آدمی کے پیچھے ایک اور آدمی بھی چل رہا تھا
ورجل یتبعہ یقول، اس آدمی کے پیچھے جو یہ کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے، اس آدمی کے پیچھے ایک آدمی چل رہا تھا اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا ارے لوگو ان ھذا الذی یرید ان یصد عن آلہتکم، ارے یہ آدمی چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کر دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کر رہا ہے. وہ تو ایک معبود کی بات کر رہا ہے، یعنی تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنے کی بات کر رہا ہے. اس آدمی نے بتایا جانتے ہو یہ دونوں آدمی کون تھے؟ وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے والا کون تھا، اور یہ پیچھے پیچھے چل کر کے یہ کہنے والا کہ یہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ کون تھا؟ فَإِذَا النَّبِيُّ أَبُو جَهْلٍ، ایک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو جہل. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جائے، وہ پیچھے پیچھے جہاں تبلیغ کر رہے ہیں وہاں پر آ کر کے کہہ رہا ہے ارے اس کی بات مان لو گے تو تمہارے معبود تم سے دور ہو جائیں گے. آج گئی ہے کہ کہیں توحید کی بات ہوتی ہے تو جن کو توحید کی بات اچھی نہیں لگتی وہ کیا کہتے ہیں ارے بھابڑا ہے تو یہ ہے، وہ دنیا بھر کے نام اس کو دے دیے جاتے ہیں. یہ سنت آج کی نہیں ہے، یہ پہلے سے سنت چلتی چلی آ رہی ہے کہ جہاں توحید کی دعوت دی گئی مانتا توحید کے دشمن اس کی تردید کے لیے اور لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے میدان میں کود پڑتے. تو یہ لڑائی قیامت تک چلتی رہی. یہ مت سمجھیے کہ سارے لوگ توحید کو قبول کر لیں گے. آپ کا کام صرف ہے دعوت دینا، کوشش کرنا، انتھک کوشش کرنا. مخالفت توحید کے تعلق سے یہ تو نبی کے ساتھ وہ آدمی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اپنے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی تو قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز شراب مصطفی سے شرار الہبی. جہاں توحید کی دعوت دی جائے گی توحید کے دشمن اس کی تردید کے لیے اور لوگوں کو توحید سے بیزار کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدل نہیں ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہیں. ہمیں تعلیم یہ ملی کہ ہمارا کام یہ توحید کی دعوت پیش کرتے رہنا. لوگ بولتے رہے، وہ آدمی بول ہی رہا تھا. ادھر نبی و ابو جہل، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک ابو جہل ہے. مرنے کے بعد دو مراحل بڑے ٹیڑھے ہیں. ایک مرحلہ ہے قبر کا اور ایک مرحلہ ہے حشر. اللہ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن بیٹے اور مال یہ کام نہیں آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ جو قلب سلیم لے کر کے آئے. قلب سلیم کی توضیح اور قلب سلیم کی تفسیر کیا کی گئی معلوم ہے آپ کو؟ مختصر تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول اور یہ تفسیر نقل کی گئی ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما القلب السلیم ان یشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ تفسیر ہے قلب سلیم. جس دن یعنی قیامت کے دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے، مگر کون سی چیز فائدہ دے گی؟ القلب السلیم، سالم دل، سلیم دل. تو قلب سلیم یہ فائدہ دے گا. تو قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر فرمائی کیا کہ القلب السلیم ان یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ قلب سلیم کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی توحید پر کاربند ہونا. تو جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. کام آنے والی چیز شہادت واللہ الہ الا اللہ، توحید کی گواہی. دیکھا ہے؟ اور توحید کی گواہی وہاں ایسی معتبر ہوگی کہ
اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو توحید کی برکت سے بخش دے گا۔ مرحلہ قبر کا سنو، یہ آخرت کے مرحلوں میں سے سب سے پہلا اور خوفناک مرحلہ۔ یہاں آدمی کامیاب ہو گیا تو اگلے مراحل اس کے لیے آسان ہے، اور اگر یہاں پھنس گیا تو اگلے مرحلے اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ قول ثابت کی وجہ سے آدمی کو ثابت قدمی عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت۔ اچھا، اس کی تفسیر کیا کیجیے؟ دنیا میں اللہ قول ثابت پر جمائے رکھے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آخرت میں جمائے رکھے گا قول ثابت۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں طاؤس رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ مان طاؤس یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، فی الحیاۃ الدنیا، فی الحیاۃ الدنیا کی تفسیر کر رہے ہیں حضرت طاؤس رحمہ اللہ کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہے گا۔ گویا کہ دنیا میں اللہ ثابت قدم رکھے گا اس کو، اور آخرت میں وہ کہہ رہے ہیں فی دنیا کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور کہتے ہیں وہ فی الآخرہ کا کیا مطلب ہے؟ المسألۃ فی القبر، قبر میں جو سوال کیا جائے گا تو قبر کا جو سوال جواب ہوگا اس پر اللہ ثابت قدم رکھے گا لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں القول الثابت سے مراد لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ ثابت قدمی عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کامیاب ہوگا آدمی دنیا میں لا الہ الا اللہ کرے گا، اور آخرت میں کامیابی کا کیا مطلب؟ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اس کا مطلب المسألۃ فی القبر، قبر میں سوال جواب۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، ذرا حدیث لمبی ہے، پہلے اس حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ چلو بتائیں رک جائیں، چلو۔ حدثني يزيد بن ابي حبيب ان عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال لما حضرت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الوفاة بكى، فقال له ابنه عبد الله لم تبكي أجزعا على الموت؟ فقال لا والله ولكن مما بعد، فقال له قد كنت على خير، فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوه الشام، فقال عمرو رضي الله تعالى عنه قد تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله، إني كنت على ثلاثة أطباق وليس فيه طبق إلا قد عرفت نفسي فيه، كنت أول شيء كافرا وكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو مت حينئذ وجبت لي النار، فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه، فلو مت يومين قال الناس هنيئا لعمرو أسلم وكان على خير فمات فرجي له الجنة، ثم
بعد ذلك ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أم لي فلو مت فإذا مت فلا تبكين علي ولا تتبعني مادحا ولا نارا وشدوا علي إزاري فإني مخاصم وشنوا علي التراب شنا فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر ولا تجعل لنا في قبري خشبة ولا حجرا فإذا وعيتموني فقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقيها استانس بكم رواه احمد في مسند. یہ دو صفحے کے اوپر یہ پوری کی پوری روایت میں نے پڑھ دی. یہ مسند احمد کے اندر 2 صفحات پہ بہت لمبی روایت ہے. یہ پوری ٹیلی کریں گے تو کہیں گڑبڑ نظر نہیں آئے گا. پوری روایت ایسی ہے. کیا معاملہ ہے اس حدیث میں؟ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عاص یہ شام کو فتح کرنے والے، یہ جس کے اوپر یہ قابض رہا تھا حافظ الاسد بشار ہے، کیا سنی مسلمانوں کے ساتھ اس نے کیا ہے، دیکھ کر کلیجہ کام جاتا ہے. یہ شام کا علاقہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. بڑے بہادر ہیں، بڑے کمانڈر ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب موت آئی، موت قریب آ گئی کہ اب دنیا سے جانے والے ہیں. لما حضر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوفات، وقت میں معلوم ہو گیا کہ اب موت آنے والی ہے، تو ساروں قطار ہونے لگے. تو ان کے بیٹے عبداللہ فقال له ابن عبداللہ، ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا لما تبکی اجزعان علی الموت، کیوں رو رہے ہو؟ موت سے ڈر لگ رہا ہے، موت سے گھبرا رہے ہیں آپ. فقال عمرو رضی اللہ، اور موت سے ڈر رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا لا اللہ، نہیں اللہ کی قسم، ولیکن مما بعد، موت کے بعد جو مرحلے آنے والے ہیں اس سے میں ڈر رہا ہوں، اس سے گھبرا رہا ہوں. اب یہ کہنے لگے اب تم کا نفس ہے، آپ تو خیر کے اوپر تھے. فجعل يذكر صحبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتوح الشام، کہا کہ آپ تو صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، صحبت حاصل ہے آپ کو نبی کی، آپ صحابی ہیں. ایک فضیلت تو آپ کی یہی ہے، اور دوسرے آپ نے اسلامی فتوحات کے دائروں کو اتنا وسیع کیا ہے اور اسے اسلامی حکومت میں جوڑا ہے. یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑا کار ثواب ہے. ایک تو نبی کی صحبت آپ کو حاصل ہے، اور دوسرے آپ نے اسلام کے لیے اتنی جنگیں لڑی ہیں، شام فتح کیا ہے. کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے، تو سب ٹھیک ہے. ایک سب سے بڑی چیز تو تمہیں نبی کی صحبت مجھے حاصل ہوئی، صحابی ہوں میں، یہ تم نے بتایا. تم نے یہ بتایا کہ میں نے شام کے علاقے فتح کیے، یہ تم نے بتایا. سب سے بڑی چیز تو تم نے چھوڑ دی. ترکت افضل من ذالک کلہ، ان تمام چیزوں میں جو سب سے افضل ہے وہ تو تم نے چھوڑ دیا. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی. معلوم ہوا یہ عجیب بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحابی ہیں، آپ نے اتنے علاقوں کو فتح کیا ہے. سب سے بڑی فضیلت تو آپ کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے سب سے افضل بات تو چھوڑ ہی دی. سب سے افضل بات کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرف صحابیت سے بڑی چیز ہے لا الہ الا اللہ کی وجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو منافق بھی رہتے ہیں. عبداللہ ابن ابی آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آپ کا دیدار کرنا، اسی طریقے سے آپ کی صحبت اختیار کرنا، یہ تو بہرحال فضیلت والی چیز ہے ہی. لیکن اگر توحید نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. آج کیا ہے؟
کہتے ہیں یہ نالین مبارک ہے، یہ منہ مبارک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، یہ نالین مبارک. کیا کرنا بھائی اس کا؟ اس سے برکت حاصل کرو. ارے برکت حاصل کرو. ارے آپ کے ساتھ رہتا تھا وہ، لوگ سمجھتے تھے کہ صحابی ہے یہ عبداللہ ابن ابی. یہاں تک کہ جب وہ مر گیا تو ان کے بیٹے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک گزارش ہے. کیا بول؟ کہا کہ کفن کے لیے اپنا جبہ مبارک دے دے. نکال کر کے آپ نے دے دیا. اچھا، نہلا دھلا کر کے اس کو نبی کا جبہ پہنا دیا گیا. صحیح ہے. اس کے بعد جب اس کو قبر میں اتارا جانے لگا، اس سے پہلے آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور گزارش. کیا؟ نماز جنازہ میرے ابا کی پڑھا دی. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ منافق ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات ٹھکرا دی اور نماز جنازہ پڑھا دی. جب اس کو دفن کیا جانے لگا تب آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور گزارش ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا لعاب دہن میرے باپ کے منہ میں ڈال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا سر اپنی زانوں پر لیا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا. اس کے بعد تدفین ہو گئی. تدفین ہو گئی. اللہ تدفین ہو گئی. اب کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا لعاب مبارک، نبی کا جبہ مبارک، یہاں تک کہ نبی کی نماز جنازہ پڑھنا اس کا، کیا یہ کچھ فائدے مند ہے اس کے لیے؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ہے مگر توحید نہیں. توحید نہیں ہے. توحید کی فضیلت دیکھیں آپ. کہہ رہے ہیں ارے بھائی جبہ مبارک ٹھیک ہے، منہ مبارک ہے، نالین مبارک سب ہے تبرکات کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم جو یہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہو توحید تمہارے دامن میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر توحید نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن ابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزیں بیکار ثابت ہوئی، ضائع ثابت ہوئی. یہ ہے توحید کا مقام. اچھا، کہنے لگے کہ سب سے فضیلت والی چیز تو تم نے چھوڑی. کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے 3 دور گزرے. میری زندگی کے 3 دور گزرے. کون؟ بولے حضرت عمر بن عاص. پہلی اور ہر دور میں، ہر مرحلے میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے کہ میں اس میں کیا تھا. کہہ رہے پہلی منزل پہلا مرحلہ کنت اول شیء کافرا، پہلے میں کافر تھا. ایک وکنت اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں سب سے زیادہ سخت تھا. اب دیکھو کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ 2 چیزیں نہیں ہیں. ایک تو توحید نہیں ہے، کافر ہے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، رسالت نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں تھی. کنت اول شیء کافر وکنت اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا، آپ کو رسول نہیں مانتا تھا، اور کافر تھا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. توحید بھی نہیں تھی میرے پاس، رسالت بھی نہیں تھی، لا الہ الا اللہ بھی نہیں اور محمد رسول اللہ بھی نہیں. کہتے ہیں کہ فلو مت حینئذ وجبت لی النار، اگر میں اس وقت مر جاتا تو جہنم میرے لیے واجب ہو جاتی. پتہ یہ چلا اگر آدمی توحید کے بغیر مرا ہے، رسول کو مانے کے بغیر مرا ہے تو جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی. اچھا، دوسرا مرحلہ کہتے فلما بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. وَكُنْتُ أَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً مِّنْهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا. اتنا بڑا کمانڈر ان چیف ہے، مصر کا فاتح. یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتا تھا.
فما ملأت عینی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر آنکھ بھر کر نہیں دیکھا. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ نبی کا حلیہ بتاؤ تو میں حلیہ نہیں بتا سکتا. اتنا پیار کرتے تھے نبی سے، پیار کرتے تھے، نظر بھر کر نہیں دیکھتے. کہتے تھے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ نبی کا حلیہ بتاؤ تو میں حلیہ نہیں بتا پاتا. اچھا دوسری چیز، کبھی کبھی کوئی ہوتا ہے کہ نبی کوئی بات کہے تو دوسرے لوگ بول دیں کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں ایسا ہے. کہتے ہیں ایک تو میں نے اپنی آنکھ سے نگاہ بھر کر آپ کو نہیں دیکھا، اور دوسرے ولا راجعت فیما اريد، اپنے ارادے کے خلاف اگر کوئی بات آ گئی تو میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کے جواب نہیں دیا. ولا راجعت فیما اريد، اگر وہ بات میری خواہش کے خلاف تھی پھر بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ کہوں کہ ایسا اللہ کے رسول ایسا نہیں ایسا. ولا راجعت فیما اريد، کب تک؟ حتی لحق باللہ عز وجل حیاء منہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے جا ملے. حیا کی وجہ سے میں آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا تھا، اور حیا کی وجہ سے میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہوتی تھی تو میں پلٹ کے جواب نہیں دیتا. یہ ہے حضرت عمر بن کہتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے میری زندگی کا. فلو مت یومئذ، تب میں مر جاتا تو قال الناس، لوگ یہ بولتے ہنیئا لعمر، عمر بن عاص کو مبارک ہو کہ اسلم وکان علی خیر، کہ اسلام لے آیا اور خیر پر تھا. فمات فرجی له الجنہ، مر گیا اس کے لیے جنت بھی مل بھی جا سکتی ہے. پتہ یہ چلا کہ آدمی نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور کفر سے توبہ کر لے تو امید کی جاتی ہے کہ اس کے لیے جنت ہے. فمات فرجی له الجنہ، توحید اور رسالت کو آدمی مضبوطی سے پکڑے، فرجی له، مرنے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے جنت. کہتے ہیں زندگی کا تیسرا مرحلہ جس میں آج لوگ مر رہے ہیں کیا؟ ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان واشیاء، پھر اس کے بعد زندگی کا جو تیسرا مرحلہ آیا وہ یہ کہ میں اقتدار میں، سلطان اقتدار میں اور دنیا کی بہت ساری چیزوں میں میں ملوث ہو گیا. کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، گورنر بنا دیا گیا، یہ بنا دیا گیا، وہ یعنی دنیا کی بہت ساری چیزوں میں مجھے ڈال دیا گیا، دنیاوی چیزوں میں اقتدار دے دیا گیا. کہتے ہیں فلا عالم علی عملی فلا ادری علی عملی، اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا یہ میرے فائدے کی چیز ہے. یہ تیسری چیز. آج دیکھو دنیا میں اقتدار کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر. اگر کرسی کے لیے آیت الکرسی کا سودا کرنا پڑے بلا جھجک کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ مجھے بعد میں اقتدار جو دیا گیا اس میں ملوث ہو، اب مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا میرے لیے خراب ہے، اب کیا ہونے والا میرے ساتھ نہیں جانا. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں فَإِذَا مِتُّ، اب میں جب مر جاؤں تو فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيَّ، میرے اوپر رونا نہیں. وَلَا تُتْبِعْنِي مَادِحًا وَلَا نَارًا، اور میرے پیچھے تعریف کرنے والے کو اور میرے پیچھے آگ لے جانے والے کو مت لانا. یعنی جب جنازہ چلتا تھا تو عرب میں جاہلیت میں رونے والیوں کو پیچھے لگا دیا جاتا تھا. وہ میت کی تعریف کر کے خوب نوحہ کرتی تھی، لوگ تعریف کر کے روتے تھے. اور اسی طریقے سے پیچھے بخور وغیرہ، وہ دھونی وغیرہ لے کر کے چلتے تھے. سے پتہ چلا کہ اسلام میں اچھا فال لینا، اچھی فال لینا تفاؤل جائز ہے. یعنی میرے پیچھے آگ لے کر نہ چلو، اس لیے کہ نیک فال یہ ہے کہ آدمی کے پیچھے آگ نہ چاہے. جی تو اچھا فال لینا جائز، اچھا فال لینا جائز. تو میرے پیچھے کوئی میری تعریف کر کے چیخ چیخ کر کے میری تعریف کرنے والی یا کرنے والا نہ جائز ہے.
اور نہ میرے پیچھے آگ لائی جائے. 2 اور اس کے بعد میرا ازار ذرا کس کر باندھ دیں. فإني مخاصم، اس لیے کہ مجھ سے سوال کیا جانے والا ہے. مجھ سے سوال کیا جانے والا ہے. میرا ازار ذرا ٹائٹ باندھ دینا. وَشُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، اور میرے اوپر مٹی دھیرے دھیرے ڈالنا. دھیرے دھیرے ڈالنے کا مطلب کیا؟ جتنا دھیرے دھیرے ڈالو گے اتنی دیر تک میرے پاس کھڑے رہو گے. یعنی مرنے کے بعد انسان ہماری دعاؤں کا کتنا محتاج ہو جاتا ہے، اور سکون کے لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس دیر تک کھڑے رہیں. ہم لوگ جلدی 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 مٹی اٹی دے کر کے دفنا کر کے اپنا کام کر کے وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وَشُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، میرے اوپر مٹی دھیرے دھیرے. شن قلیلاً قلیلاً، تھوڑا تھوڑا مٹی میرے اوپر ڈالنا. اور اس کے بعد فرمایا فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر، جتنی مٹی دائیں طرف ڈالنا اتنی وہاں بھی ڈالنا. اس لیے کہ میرا داہنا پہلو مٹی کا زیادہ مستحق نہیں ہے میرے بائیں پہلو سے، تو دونوں طرف مٹی برابر برابر ڈالا. اور ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجرا، اور میری قبر کے اوپر کوئی لکڑی نہ رکھنا، کوئی پتھر نہ رکھنا. یعنی میری قبر پختہ مت بنانا، میری قبر کے اوپر لکڑی وکڑی مت رکھنا. جیسے عیسائیوں کیا تابوت ہے، تابوت میں رکھ کر کے اس کو دفن کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مت کرنا. اور آخر میں فرمایا کہ فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، جب تم مجھے دفن کر دو. دیکھو یہاں اس حدیث میں لفظ آیا ہے وَارَيْتُمُونِي، یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے. کیا؟ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لاش لیے گھوم رہا تھا، اس کو اب تک پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ لاش کا کرے تو کیا کرے. اس لیے کہ غالباً اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا اور اس نے دیکھا نہیں تھا کہ کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو وہ کاندھے پر اپنے بھائی کی لاش لیے گھوم رہا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے. اللہ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. دیکھ كَيْفَ يُوَارِي، وہی لفظ یہاں فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، اس نے بتایا کہ چیز کو چھپایا کیسے جاتا ہے. اس نے کوے سے مردے کو دفن کرنا سیکھا. پتہ چلا کہ دفن کرنا سنت ہے، جلانا نہیں. یہ دفن کرنا یہ فطرت انسان کی، وہ کوے نے بتایا. کوے جو کام کرے گا فطری طور پر کرے گا نا، وہ مکلف تھوڑی ہے شریعت کا. جو کرے گا فطرت پر کرے گا. لہذا دفن کرنا یہ فطرت ہے انسان کی، فطرت ہے یہ دفن کیا جائے. جلانا یا اس کے ساتھ کوئی اور کام کرنا، جیسے پارسی ہیں دیگر لوگ ہیں اپنے مردوں کو اٹھا کر لے جا کر کے ٹکڑے کر کے پہاڑ کے پاس میدان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پرندے آئیں ان کا گوشت کھا لیں. اور اسی طریقے سے بعض لوگ جلا دیتے ہیں. تو اب یہ جلانا اور اس کے ساتھ کوئی اور حرکت کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کے ذریعے مردے کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا. پتہ یہ چلا کہ پرندے بھی اس کے قائل ہیں، اس لیے کہ فطرت یہی کہتی ہے کہ مردے کو دفن کیا جائے، اس کے ساتھ اور کوئی حرکت نہیں کی جائے. فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، جب تم مجھے دفن کر دو، چھپا دو، تو فَقْعُدُوا عِنْدِي، تم میرے پاس کھڑے رہو. کتنی دیر تک؟ قَدْرَ نَحْرِ جَزُورٍ وَتَقْطِيعِهَا، ایک اونٹ کے ذبح کرنے اور اس کی بوٹی بوٹی کرنے تک. جتنی دیر میں ایک قصاب ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے، بڑا جانور ہے، ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور اس کی بوٹی کرتا ہے، کافی دیر لگتی ہے. شارحین نے تقریباً اس کا اندازہ لگایا ہے کہ کوئی ماہر قصاب اگر کسی اونٹ کو ذبح کرے اور اس کی بوٹی بوٹی کرے تو تقریباً 20 دقیقہ 20 منٹ لگتا ہے. تقریباً 20 منٹ پکا دے گا. تو کم سے کم 20 منٹ تو ٹھہرو. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹھہرو. کتنا؟ ایک اونٹ کے ذبح کرنے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے. کیوں بھائی؟ استانس بکم، میں تم سے انسیت حاصل کروں گا. اس لیے کہ حدیث بھی ہے کہ جب تک وہاں موجود رہتے ہیں تب تک مردے کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں لوگ ہیں، اور جب چلنے لگتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ وہ جانے والوں کے جوتے کی آہٹ سنتا ہے
اللہ تبارک تعالیٰ سنا دیتا ہے کہ یہ دیکھ زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ تو نے وفا کی ہے، تیرا دوست ہے، آیا تھا تجھے مٹی کے حوالے کر کے جا رہا ہے، تیرے بیٹے کہ تو نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اپنی زندگی لگا دی بیٹے کو کچھ بنانے میں، دیکھ تیرا بیٹا جا رہا ہے، جی تیری بیوی تو آئی نہیں، جی تیرا مال تو آیا نہیں، کوئی تو آیا نہیں، بقیہ جو آئے تھے تیرے رشتہ دار وغیرہ جن کی رشتہ داری کا زندگی پر تو خیال کرتا رہا، آج عالم یہ ہے کہ سب تجھے مٹی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تیرا کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا دیتا ہے، مردے سنتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کیا ہے، جس دنیا کے پیچھے زندگی تو نے خراب کی، اس دنیا کی حالت کیا ہے، دیکھ تجھے چھوڑ کر مانو مٹی کے نیچے حوالے کر کے سب جا رہے ہیں۔ یہ روایت، اس پوری روایت کے اندر آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جیسی فضیلت کسی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ آدمی صحابی ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا بھی مگر توحید اسے نہیں ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اس کے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا بھی وضاحت کے ساتھ کہ جبہ مبارک آپ کا اس کے لیے فائدہ مند نہیں، آپ کا ریت مبارک یہ فائدہ مند نہیں، اسی طرح آپ کا اس کو نماز جنازہ پڑھنا چندہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتایا انہوں نے کہ ترکت افضل من ذلک کلی شہادت ان لا الہ الا اللہ، ان تمام چیزوں سے افضل چیز تو نے چھوڑے نہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ اللہ اکبر، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم، لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ آج دنیا امن کی تلاش میں ہے، شانتی کی تلاش میں۔ اللہ نے فرمایا امن اور شانتی صرف ایک ہی نقطے پر آ سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہاں تفسیر کی گئی ہے کہ ظلم سے مراد اس آیت کریمہ میں شرک ہے، ایمان لانے کے بعد شرک اس میں نہیں ڈالا۔ آپ دیکھو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان، ارے بھائی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ارے بھائی لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے، قائل تو ہے، لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین آمنوا، توحید قبول کیا، ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن اپنی توحید میں شرک کو مکس نہیں کیا۔ آج دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا انہوں نے، رسول مانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انہیں بیر ہے، سنتوں کی جگہ پر انہوں نے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا نتیجہ۔ کہتے ہو تم نے توحید قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، ارے ایمان کی قبولیت کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگیاں تو پوری شرک سے بھری ہوئی ہیں۔ کون سا آستہ ہے، کون سا در ہے کہ تم چھوڑتے ہو؟ کوئی کام آ پڑے تو اور اللہ کو کافی نہیں سمجھتے ہو تو تم نے تو اپنی توحید کے اندر ظلم ملا لیا ہے۔ تو اب پوری دنیا جب اپنی توحید میں ظلم ملائے ہوئے ہے تو امن کہاں سے ملے گا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو آدمی خالص توحید لائے، خالص توحید پر کاربند رہے اور اس توحید کے اندر شرک کو نہ ملائے تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ امن کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ الامن من المخاوف، الامن من العذاب، الامن من الشقاء۔ اللہ اکبر، تمام خوف۔ آج کہتے ہیں فلاں پارٹی سے ہمیں ڈر لگتا ہے، فلاں پارٹی ہمارے ساتھ ایسا کر دے گی، فلاں حکومت ہمارے ساتھ ایسا کر دے گی، فلاں حکمر ہمارے ساتھ ایسا کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی جتنی چیزیں ہیں سارے ڈر ختم ہو جائیں اگر آدمی خالص توحید کو برقرار ہو جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن و امان ہے، انہی کے لیے شانتی ہے جی، اور وہی ہدایت یاب ہے۔ ہر ایک آدمی کہتا ہے ہم ہدایت یاب ہیں۔ ہدایت یاب کون؟ ہدایت یاب وہ جو توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد
توحید پر زندگی بھر کاربند رہے اور اپنے توحید کے اندر ظلم یعنی ذرہ برابر شرک کو نہ ملائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانا اور یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر بندہ پھنس گیا تو کچھ ایسے گنہگار ہیں بہت سارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ رہے ہیں. گنہگار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے کے بس کیا جائے گا. لیکن وہ کون سا ایسا بد نصیب آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئے گا. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فقد كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم رحمه الله. اس حدیث کو ایسے ہی کتاب ایمان کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہے. جتنے بھی انبیاء کرام ہے وہ 1,24,000 والی جو روایت ہے اس پر کلام ہے. زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے. تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ نے سب سے وعدہ کر دیا کہ تمہاری ایک دعا قبول ہو وہ رد نہیں کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام دعا قبول ہو لیکن میں نے تو بہت دنیا میں بنائی استعمال کروں گا. نبی کہہ رہے ہیں کہ میں چھپا رکھا ہوں میری دعوت دعوت میں نے اپنی دعوت کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. کائے کے لیے؟ اپنے لیے میں شفاعۃ لامتی اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. اور آپ نے فرمایا اب تو سارے امتی خوش ہو گئے وہ دعا تو گارنٹی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے آپ اٹھائیں گے تو سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے. جواب دیا گیا فَإِذَا نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری یہ سفارش ان لوگوں کو پہنچے گی جن لوگوں نے زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا خالص توحید لے کر کے آئے ہوں گے ان کے لیے. اچھا سب سے بڑی بات جو آج آپ یہاں سے لے کر کے جائیں گے ہم سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں مانتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سر سے پیر تک گناہ میں ڈوبے ہوئے. آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کے ساتھ بار ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل. یہ حدیث قدسی ہے. سند اگر صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف اور نبی کا سند پہنچ جائے حدیث مرفوع اور نبی اللہ سے روایت کریں تو حدیث قدسی. روایت کو پڑھ لیتے ہیں. عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عز وجل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے وہ دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا دی. جی فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی گناہ کیا من جاء یہاں سے ابھی شروع کیا اللہ فرما رہا ہے جی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤه سیئۃ بمثلها وأغفر ومن تقربت مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم في کتاب الذکر. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت کتاب الذکر کے اندر لائے اور یہ حدیث قدسی.
حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا کہ جس آدمی نے کوئی نیکی کی، من جاء بالحسنتی، ایک نیکی، اس ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی دی جائے گی. تصحیح تک نہیں، آگے آپ نے فرمایا، آگے اللہ او عظیم، تو ایک نیکی کا بدلہ 10، یہ حد نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے او عظیم، بڑھ سکتا ہوں، ایک نیکی کا بدلہ کروڑ دے سکتا ہوں، او عظیم. اچھا، ومن جاء بالسیئۃ، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ، ایک برائی کا ایک ہی ہے. اچھا، آپ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ میں اس برائی کا بدلہ دوں گا ہی، میں بخش نہیں سکتا. اللہ اکبر. دیکھو، اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور بھی زیادہ دے سکتا ہوں، ایک نیکی کا بدلہ لاکھوں دے سکتا ہوں. اور اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو برائی کا، ایک برائی کا بدلہ ایک ہی، لیکن ضروری نہیں کہ میں برائی کا بدلہ برائی سے دوں، ایک برائی کا بدلہ برائی سے دوں، میں اس کو بخش سکتا ہوں. اللہ، میں کو بخش بھی دیتا ہوں. ضروری نہیں کہ بندے نے برائی کی ہے تو میں اس کو سزا ہی دوں، میں بخش بھی سکتا ہوں اس کو برائی کے باوجود. اور آگے جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف باڑ یعنی 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اور آدمی اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرے تو قابل ارض خطیت، زمین حرکت بنا لے کر کے، زمین بھر کر، کمرہ بھر کر نہیں، جتنی زمین ہے زمین بھر کر گناہ لے کر کے ہے، پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، تو زمین بھر کر وہ گناہ لے کر کے آئے، زمین بھر کر میں بخش لے کر آتا ہوں. کس کی برکت ہے؟ توحید کی برکت ہے کہ وہ میرے ساتھ آئے، شرک کر کے نہ آئے. اگر زمین بھر کر گناہ لے کر بھی آ رہا ہے تو میں بخش سکتا ہوں اس کو. اتنا بڑا گناہ ہے شرک، اور اتنی پیاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ اس کے نزدیک کیا ہے، چاہے تو تمام گنہگاروں کو بخش دے، کون بولنے والا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون سوال کر سکتا ہے؟ غلام کی کیا وجہ کہ آقا سے کوئی سوال کر سکے آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ غلام کی وجہ نہیں کہ وہ آقا سے سوال کر سکے. تو اللہ سے کون سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں بخش دیا؟ مگر یہ بڑی عجیب و غریب فصیلت ہے. اور آپ دیکھیں گے توحید کی خاص طور سے برکت اور زندگی کو اس کے اثرات ایک جگہ خالی ہے کہ جو سب سے زیادہ دقیق ہے. اس وجہ سے میں نے آخر میں اس کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ پر رکھا، اب اس پر ہم ایک دقیق بحث کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا. جی اور سے کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، پر رب عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تعداد کیا تھا. بڑا کچھ لڑکے تھے، نوجوان تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے انہوں نے توحید قبول کر لی. وقت کی حکومت یہ عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا ماننے والے یا مشرک. ان نوجوانوں نے توحید قبول کر. سیاق یہ بتاتا ہے کہ یہ سارے لڑکے جتنے تھے جن کو قرآن حکیم میں کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت کے اندر زیادتی فرمائی. لگتا ہے یہ بڑے گھر کے لوگ تھے، بڑے گھر کے بچے تھے، اس وجہ سے انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گیا کہ دیکھو سوچ لو، سمجھ لو اچھی طرح. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، کیا کیا؟
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ وَيَنشُرْ لَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. کہتے ہیں تم لوگ الگ ہو گئے ان سے کیسے؟ مشرکین سے. وہی اعتزال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز سے ملی ہوئی، کئی چیزیں ملی ہوئی، جیسے یہ گلاس ہے، یہ کیچپ ہے، یہ بوتل ہے، کئی چیزیں ملی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک چیز کو اس مخلوق چیز سے الگ کر لیا جائے تو کہتے ہیں یہ اعتزال ہے. اعتزال ملی ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو نکال لینا، یہ ہے اعتزال. یہ بچے بھی انہی لوگوں میں ملے ہوئے تھے، مشرکین میں، اور مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت میں یہ ملے ہوئے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ جب تم ان سے الگ ہو گئے، ان سے؟ مشرکین سے. اچھا. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور ان سے الگ ہو گئے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، یعنی عابد سے بھی اور معبود سے بھی، دونوں سے الگ ہو گئے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ مشرکین سے اور جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان سے آدمی دور رہے. دعوت کے لیے ان کے پاس جا سکتا ہے لیکن باقاعدہ ان سے دوستانہ تعلقات وغیرہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے معبودان باطلا وہ، اور یہ لوگ جو پوجا کرتے تھے، دونوں کے دونوں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ الگ ہو گئے یہ سب نوجوان. اچھا اب جائیں تو کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ اللہ نے سے کہا دیکھو اللہ کے لیے جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے طرح طرح کے راستے کھول دیتا ہے. تو کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے اللہ کے لیے توحید قبول کی نا، اب یہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ نے فرمایا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف جاؤ. غار کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے، غار کی طرف جائیں. کیا کریں وہاں پہ؟ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ اس کو ماوا بنا لو. ماوا میں ٹھہرنے کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ماوا لفظ لا کر کے بتائے گا. ایک ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. ماوا کا مطلب یہ ہے کہ بہت دنوں تک ٹھہرنا ہے، طویل مدت تک ٹھہرنا ہے، تو اس کے لیے ماوا کا لفظ آتا ہے. جیسے اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ماوا ہے، اب جنت سے کبھی کوئی نکالا جائے گا؟ وہی ٹھہرے نہیں گے. تو دیکھو ٹھہرنے کے لیے جو لفظ لایا گیا وہ ماوا. اور جو اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرے، اپنی خواہشات پر چلتا رہے، فإن الجحیم هی المأوى. دیکھو جو جہنم میں بھی ٹھہرنے والے ہیں. فاؤ کے اندر یہ اشارہ دے دیا گیا کہ تم کو اس غار میں بہت عرصے تک ٹھہرنا ہے. تو غار کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے گئے. اب کیا کریں؟ فاؤ الی الکهف غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لو، اپنا ماوا بنا لو. بہت دیر تک ٹھہرنا ہے. لفظ ماوا یہ بتایا فاؤ. اچھا ٹھیک ہے، کام کر لیے، پہنچ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جائیں تو پکڑ لے تو ڈر، دیکھو ڈر لگا ہوا ہے کہ ہمیں پکڑ لے تو ينشر لكم ربكم من رحمته اپنی رحمت کو تمہارے لیے پھیلا دے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ نشر کا مطلب ہوتا ہے جیسے کپڑا پھیلا دیا گیا. یہاں کپڑے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اب یہ گلاس ہے، اس طرح سے کپڑا ڈال دیا جائے، کپڑا پھیلا دیا جائے تو کپڑے کے نیچے جو چیز ہے وہ چھپ گئی. اللہ نے فرمایا ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کا سایہ تمہارے اوپر ڈال دے گا. لا یطلعون علیکم وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتے.
وہ تم سے واقف نہیں ہو سکتے کہ تم کہاں ہو، اس لیے کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دیا ہے، اپنی رحمت کا سایہ۔ ایک دن ختم ہوا، ٹھیک ہے کھائیں گے کیا، رہیں گے کیسے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے آخری ٹکڑے کے اندر، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ عربی میں کہتے ہیں مرافق الحیات، زندگی کی سہولتیں۔ مرافق الحیات کس کو بولتے ہیں؟ زندگی کی سہولتیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کھائیں گے کیا؟ اللہ نے فرمایا وَيُهَيِّئْ لَكُم، یُهَيِّئْ کا مطلب ہوتا ہے تیار ہوتا ہے، گھر کا مالک اچھے سے اچھا پکا کر کے مہمانوں کو کھلاؤ۔ تو تیاری کا جو لفظ ہے وہ بھائی اللہ فرما رہا ہے ہم خالی دے کے تیاری کر رہے، تیاری کرنے کا وہ جیسے مہمانوں کی خاطرداری کے لیے صاحب خانہ تیاری کرتا ہے کہ ان کو اچھی سے اچھی چیزیں کھلانی ہے، تو میں تیاری کر لے رہا ہوں تمہاری مہمانی کے لیے، آ جاؤ، گھبراؤ نہیں کہ کھانا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک دن کھلا دیتے ہیں، 2 دن کھلا دیتے ہیں، 4 ٹائم کھلا دیتے ہیں، اس کے بعد بور ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ نہ جانے پتہ نہیں یہ کب تک رکے گا، بھاگ جاتا تو اچھا تھا، جان چھوڑتا چلا جاتا۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری مہمانی دوسرے انداز سے کرنے والے ہیں، ان کو سلا دیتے ہیں، تم کو کھانے کی ضرورت نہیں، تم کو پینے کی ضرورت نہیں، ایسی تیاری کرتے ہوئے 309 سال سو مرفق کہتے ہیں رفق سے، رفق کا مطلب سہولت۔ اس سے زیادہ سہولت کیا ہو سکتی ہے کہ بغیر کھائے پیے 309 سال تک سہولت ہے، 3 دن نہیں، 3 مہینے، 3 سال، 3 آج کتنی پیڑھیاں گزر گئی، 6-7 سال پیڑھیاں گزر گئی، 60 سال 65 سال ایک پیڑھی چلی گئی، 300 سال تک، اور زیادہ کیا 9 وزادو 309 سال تک بغیر کھائے کیسی مہمانی ہے؟ مہمانی جب کیسی ہوگی بغیر کھائے کیسی ہوگی؟ تم کوئی بھی کھائے گا، کھانا والا کون ہوگا؟ تم کس بات کی فکر ہے؟ تو ہم دھوپ کو بھی روک دیتے ہیں، پانی کو بھی روک دیتے ہیں، جہاں تک ہوا کا انتظام ہو تو میں نے کر ہی رکھا ہے زیست کے لیے، اور تم کو 309 سال تک کے لیے بغیر کھائے پیے ہی سلا دیتے ہیں۔ آیت کریم میں دیکھیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُّوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اس میں اتنی باتیں تشریح کرتے جاؤ تو میرا خیال ہے اس کے لیے پوری ایک کتاب چاہیے۔ انہوں نے توحید قبول کیا، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، 6 ساتھ ہیں، ایک طرف پوری کی پوری حکومت ہے، پورا کا پورا شہر ہے، انہوں نے توحید قبول کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کیسی کی دیکھو، 309 سال تک ان کو سلا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی توحید پر کاربند ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، دشمن اس کا کچھ بلا نہیں سکتا۔ یہ ہے انسانی زندگی میں توحید کا اثر، دشمن کو کچھ بلا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف جو ہوتا ہے دشمنوں کا، دشمن کا خوف ختم کر دیتا ہے، ان کا خوف کہاں ہے کہ وہ پتہ لگا لیں گے ہم لوگ غائب ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے رحمت کی چادر ڈال دیتے ہیں تمہارے اوپر۔ ایسے ہی آدمی توحید کو اگر مضبوطی سے پکڑ لے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ گیا، اب دشمن اس کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور تیسرے یہ کہ آدمی شرک اختیار کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، کہ پیٹ کے لیے نا، پیٹ کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ تم ہمارے ہو جاؤ تو ہم تم کو بغیر کھائے پیے بھی زندہ رکھ سکتے ہیں، روزی تو دیں گے ہی،
ہم کھائے پیے بغیر اگر ان نوجوانوں کو 309 سال تک زندہ رکھ سکتے ہیں تو ہم تمہیں کھانا نہیں پہنچا سکتے تو معمولی چیز ہے، تو معمولی چیز ہے. تو ہمیں نہ تو دشمن یعنی دشمنوں کا خوف ختم کر دیا جائے. اور وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا یعنی تمہارا پیٹ ہم بھر دیں گے. کیا چاہیے؟ دشمنوں کا خوف ختم ہو جائے، روزی ملتی رہے، اور یہ توحید کی برکت ہے. اچھا اس میں ایک نکتہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا یہ قابل غور ہے. ترجمہ کرنے والے تو ترجمہ کر کے گزر جا رہے ہیں، غور کریں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ترجمہ میں بہت ترجمے دیکھے مجھے بڑی ہنسی آئی، عجیب انداز ہے ترجمے کا، ایسے ایسے کر کے نکل گئے. غور کرنے کا وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وہ تیار کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے سے تمہارے معاملے سے تمہارے معاملے سے کیا مطلب؟ تمہارے معاملے سے پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، پتھر سے اونٹ نہیں نکال سکتا، زندہ سے مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے. تو پریشانی سے آسانی کیوں نہیں نکال سکتا؟ اگر راکھ سے زندگی کی نمود کر سکتا ہے، راکھ سے زندگی بنا سکتا ہے. کسی چیز کو جلا دو، کسی مردے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہے ذرات کہاں ہے، سب کو اکٹھا کر لے گا اور اس کو بعد زندہ کر کے کھڑا کر دے گا اس کو. وہ بخاری شریف میں ہے ایک آدمی نے کہا تھا مجھے جلا دینا اور میری راکھ بہا دینا سمندر میں تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا ہے کہ سارے ذرات باہر لائے جائیں. اللہ سمندر کو دیکھ کر ادھر لگتا ہے میرا رب کتنا طاقت ہے، اللہ خالق ہے سمندر کا. سمندر کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، اس کو خالی کرو. سمندر کے اوپر اس کو حکم چلتا ہے چل نکال کتنے ذرات ہے اندر. سمندر مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کے غلام ہے. فوراً اس نے سارے ذرات باہر کر دیا. اللہ نے کھڑا چل رہا ہے. کیوں بولا ایسا؟ تو اللہ تیرے درس کسی کو معاف کر دیتے میرے ڈر کی وجہ سے تم نے ایسا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورات کو رات ہو جائے آدمی تو رات سے زندگی نمود کر سکتا ہے، زندگی کے نمود کر سکتا ہے. تو مشکل سے آسانی کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ تو الامر الذی وقعتم فیہ وہ بات جس کے اندر تم پڑ گئے ہو، وہ معاملہ جس کے اندر تم پڑ گئے، اس معاملے سے ہم مرفق نکال رہے ہیں. یعنی پریشانی سے آسانی، السہل من الصعب. یہ من کا مطلب ہوگا کسی چیز سے نکال. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثر دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ میں اپوزٹ سے چیزوں کو نکال سکتا ہوں. جی اگر پتھر سے پانی نکال سکتا ہوں، جی پتھر سے میں مٹھلی نکال سکتا ہوں، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکال سکتا ہوں، رات سے زندگی کی نوید کر سکتا ہوں. تو من امرکم مرفقا، من امرکم اے الامر الذی وقعتم فی جس معاملے تم پڑے ہوئے ہو. جس معاملے کون سا معاملہ؟ یہ معاملہ سخت معاملہ ہے. تو اس سخت معاملے سے من سے ہم نکال رہے ہیں کیا؟ مرفق آسانی. یہ ہے ضرورت. بتایا گیا کہ اگر تم پریشانی میں مبتلا ہو تو توحید کی برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مشکل سے جس کو تم مشکل سمجھ رہے ہو اس مشکل سے آسانی کو بتا. ایک ایک لفظ آیت کریمہ کا قابل غور ہے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ. ایک مفسر نے بڑا اچھا اس کو لکھا ہے کہ اگر اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی چیز بندہ چھوڑ دے کہ میں یہ کروں تو اللہ ناراض ہوگا، لاؤ اللہ کی خوشی کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے بندہ اگر کوئی چیز اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، مفسر لکھتا ہے کہ اللہ اس کو اس کا سے بہترین عوض کرتا ہے. جو چیز آپ نے چھوڑی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز عوض میں دینے والا ہے آپ کو. اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھو تو، اور پھر اس سے اچھی چیز آپ کو عوض میں ملنے والی ہے. تو
توحید کو مضبوطی سے پکڑیں، اس لیے کہ توحید ہی تمام عبادات کی اصل ہے۔ تمام عبادتیں آپ کر لیں مگر آپ کے پاس اگر توحید نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ مثلا مثال بڑی پیاری سے میں نے پڑھی ہے، آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک اب اگر ایک لکھنے کے بعد ایک آپ نے لکھا ہے اور اس کے داہنی طرف ایک کے داہنی طرف اگر آپ 0 0 0 بڑھاتے جائیں تو 0 کو کوئی ویلیو نہیں ہوتا نا، لیکن اگر آپ دائیں طرف بڑھاتے جائیں تو 0 کا ویلیو بڑھتا جائے، یہ تو معمولی بچے جانتے ہیں۔ اور اگر آپ الٹا لکھتے جائیں ایک سے پہلے، برابر ہے، یعنی اس کا مطلب ایک نہیں ہے، یہ آپ کے پاس یہ پلس نہیں ہے، پلس نہیں ہے تو یہ جتنے نقطے ہیں مائنس ہو گئے اس کے ساتھ یہ۔ اور اس طرف اگر آپ نقطے لکھتے چلے جائیں نقطوں کو کوئی معنی نہیں، کوئی معنی نہیں۔ دوسری مثال، یہ میرے ہاتھ میں سمجھے بوتل ہے، بوتل پانی سے بھرا ہوا ہے، اس میں ہم جگہ جگہ چھید کر دیتے ہیں، یہاں ایک چھید کر دیتے ہیں، یہاں ایک بیچ میں چھید کر دیتے ہیں، یہاں نیچے ایک چھید کر دیتے ہیں، یہ کتنے بھی چھید کر دے کچھ پانی بچے گا کہ نہیں بچے گا، لیکن یہاں نیچے چھید کر دے تو مٹکے کے نیچے بوتل کے نیچے چھید کر دے تو ایک قطرہ پانی نہیں بچے گا۔ ایسے ہی ہے کہ تمام نیکیوں کو اگر آپ نے بوتل میں بند کر لیا ہے پانی کی طرح، لیکن نیچے سے آپ نے سوراخ کر دیا ہے، یعنی شرک کا سوراخ کر لیا ہے، ایک بوند بھی پانی نہیں رہے گا۔ یہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ دو مثالیں آپ یاد رکھیں۔ اور تیسری مثال جو قرآن حکیم کے بیان کے مطابق ہے کہ کھیتیاں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک کھیتی ہوتی ہے زرخیز قابل کاشت، اس کے اندر اگر آپ بیج ڈالیں تو وہاں سے کھیتی لہلاتی ہوئی نکلتی ہے، اور آپ پتھریلی زمین کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر تو مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ کہیں ارے یار پتھریلی زمین پتھر ہے ٹھیک ہے لیکن مٹی تو ہے یہاں، آپ اس کے اندر بیج ڈال دیتے ہیں، ارے بارش ہوگی پتھریلی زمین سے پوری کی پوری مٹی نیچے آ جائے گی بیج کو لیے ہوئے۔ تو ایسے ہی آدمی اگر نیکیاں کرے مگر اس کے بعد توحید نہ ہو بلکہ شرک کی پتھریلی زمین ہو تو یہ ساری کی ساری نیکیاں مٹی کے ساتھ جیسے گیہوں کے دانے باہر آ جاتے ہیں اور ان کا کوئی مطلب نہیں، اسی طریقے سے آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ لہذا توحید کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله